آج بڑا دن ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ عمران خان ملک بھر میں ہونے والے 8 قومی اسمبلی کی نشستوں اور جبکہ 3 صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان میں 7 نشستوں پہ بیک وقت امیدوار ہیں، کراچی سے لے کر جو کہ صوبہ سندھ، پنجاب اور KPK کے اندر مختلف جو شہر ہیں وہاں پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ دن بھر کیا ہوتا رہا ہے پورے ملک کے اندر جو الیکشن، اور کیا رزلٹ متوقع ہے، خاص کر جو کراچی ہے وہ کراچی کے حوالے سے کیا رپورٹس ہیں کہ جی جو کراچی کے اندر دن بھر جو سرگرمیاں رہی ہیں وہ بھی آپ کو ڈسکس کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کراچی، ملتان، فیصل آباد، ننکانہ، پشاور، مردان اور چارسدہ کے اندر جو قومی اسمبلی کی نشستوں پر یہ الیکشنز ہیں۔ اس سلسلے میں عمران خان کا کیا کہنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کہنا ہے، MQM پاکستان یعنی کہ بہادر آباد کے دعوے اپنی جگہ ہیں، لیکن MQM لندن کی طرف سے بھی دن بھر جو پیغامات جاری کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جی کراچی کے اندر جو بائیکاٹ ہے وہ کامیاب رہا ہے، اور کراچی والوں نے جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں اپنے آپ کو اس پورے کے پورے عمل سے دور رکھا ہے۔ دن بھر کراچی کے اندر کیا ہوا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جی عمران خان نے یہ پورے پاکستان کے اندر جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، بالخصوص جن پہ وہ 7 نشستوں کے اوپر عمران خان براہ راست کھڑے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ جی تمام تر جو پاکستانی ان حلقوں کے اندر ہیں وہ ان کو ووٹ دیں، کیونکہ ان کا مقابلہ نہ صرف اپوزیشن سے ہے بلکہ نامعلوم افراد سے بھی کہا ہے کہ جی عمران خان کا مقابلہ نامعلوم افراد سے بھی ہے۔ اچھا جی، اگر بات کر لی جائے کراچی کی، تو کراچی میں صبح کے وقت ہی سے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ دوپہر کے بعد بھی انتہائی کم رہا ہے، اور اس کی بنیادی 2 ریزنز ہیں۔ ایک طرف تو اتوار کا دن تھا، کراچی کے اندر عام طور پہ عام دنوں کے اندر دیر سے اٹھنے اور کاروبار کا رجحان ہے، لیکن جب اتوار ہو تو مزید تاخیر سے اٹھا جاتا ہے، 12-1 بجے لوگ ناشتہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ووٹ بینک کا ایک پروسیس ہے، اس سے بہت سارے لوگ جو ہے ویسے ہی دور رہتے ہیں، اور اگر سنڈے ہو تو ویسے ہی تاخیر کے ساتھ اٹھ کر ووٹ ڈالتے ہیں لوگ۔ دوسرا ایک عنصر جو سامنے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی خاص کر جو کرنگی اور ملیر دونوں کے جو حلقے ہیں ان میں MQM کا جو وہ ووٹر جو کہ قوم پرستی کے اوپر بلیو رکھتا ہے، اس میں بانی MQM کی طرف سے کل رات سے ہی، بلکہ جو ان کی دیگر قیادت ہے، رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں، ان کے واٹس ایپ گروپس میں سارے سرگرم تھے، اور وہ پیغامات دیے جا رہے تھے کہ جی مکمل طور پر جو مہاجر قوم ہے وہ ان ضمنی الیکشن میں بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے۔ اس کی بنیادی ریزنز انہوں نے یہ پیش کی تھی کہ چونکہ بانی MQM کو مائنس کیا گیا ہے تو اس لیے جب بانی MQM نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے پروسیس سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری طرف دن بھر کیا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، بعض پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ PSP کے جو حسان صابر ہیں انہوں نے کئی ایسے پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کیا ہے جہاں پر انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جی الزام عائد کیا ہے کہ جی وہاں پر دھاندلی کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI، خاص کر عبدالحکیم بلوچ کا جو حلقہ ہے اس میں محاذ آرائی ہوئی ہے۔ بلال غفار جو کہ PTI کراچی کے رہنما ہیں، ان کی ایک ویڈیو جب ان پر تشدد کیا گیا تو ان کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور وہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے اس واقعے کے بعد، لیکن پتہ یہ چلا کہ جی جب وہ ہسپتال پہنچے ہیں اور علی زیدی آئے ہیں تو ان کے سر کے اوپر بھی بینڈیج تھی اور پورا سر جو ہے وہ پھٹا ہوا تھا۔ اب ہونٹ پھٹے تھے یا سر پھٹا تھا، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت اب ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے اور علی زیدی کی طرف سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کہا جا رہا ہے کہ جی کارکنان میں سے جن میں سے سلمان مراد ہیں، وہ سب سے زیادہ اس حلقے کے اندر جو ہے وہ PTI کا یہ کلیم ہے کہ جی غنڈہ گردی، بدماشی اور دھاندلی کے اندر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ سرگرم رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو دن بھر سچویشن رہی ہے، کوئی اتنا بڑا حادثہ رونما نہیں ہوا، خدا نہ خواستہ کسی کی جان گئی ہو یا بہت زیادہ زخمی والا سین ہو۔ چند لمحات باقی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پولنگ کا عمل ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ووٹنگ ہوگی، جو ووٹ جو ہے وہ ہوں گے، دیکھے جائیں گے کس کے کتنے ووٹ ہیں۔ لیکن اس میں جو بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف اور PSP اور دیگر جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جو ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کر رہی ہے، تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی اکا دکا ہمیں شکایات ضرور ملی ہیں، لیکن جب ہم نے پروب کیا ہے، تحقیقات کی ہیں، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسی کوئی چیزیں عملی طور کے اوپر نہیں ہیں، محض الزامات ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ جی یہ پولنگ کا عمل
5 बजे ख़त्म हो जाएगा चंद मिनट के बाद, और 1 घंटे का वक़्फ़ा होगा, चूँकि पूरे दिन जो पोलिंग का अमला है, खाना-पीना उनका रुका हुआ होता है और फिर वॉशरूम जाना, दीगर चीज़ें। और 6 बजे जो है वो फिर दोबारा से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और 6 बजे जैसे ही ये रिज़ल्ट्स आना शुरू होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि जी अपने इस लाइव सेशन के फ़ोरम से जो है वो आपको दोनों हलकों का जो रिज़ल्ट है कराची का, 237 और 239, ये आपको दूँगा, जैसे कि मैंने कुरंगी का दिया था इससे पहले, जो लांडी कुरंगी का इलेक्शन हुआ था, और फिर उसके बाद जो है मरहूम आमिर लियाकत की जो नशिस्त थी, उस पर भी मैंने बराह रास्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सिस्टम है, वहाँ से एक्सेस हासिल करके आपको रिज़ल्ट दिया था। तो आज भी ये मेरी कोशिश होगी कि बैक वक़्त दोनों हलकों का मैं आपको नतीजा भी दूँगा, बताऊँगा, और लाइव सेशन के ज़रिए, और 6 बजे के बाद दोबारा से हाज़िर होंगे। लेकिन ये जो सूरत-ए-हाल रही है, दोनों तरफ के दावे हैं कि जी एमक्यूएम लंदन ये कह रही है कि जी उनकी जानिब से जो अपील की गई थी, वो मुकम्मल तौर पर सुनी गई है, मौसर रही है, और जो उर्दू स्पीकिंग के जो एरियाज़ थे, चूँकि इसमें बहुत सारी ऐसी आबादियाँ भी हैं, अब्दुल हकीम बलोच जो कि 237 पर हैं, वहाँ पर बलोच भी आबादी है, सिंधी भी हैं, दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में हैं, और शाह फैसल के अंदर भी यही मामला है कि जी जो नॉन उर्दू स्पीकिंग है, अच्छी खासी आबादी है, तो वहाँ तो वोट बैंक पड़ा है। लेकिन एमक्यूएम लंदन का ये कहना है कि जी जो महाजिर आबादियाँ हैं, उनमें उनकी जो अपील थी वो खासी मौसर रही है, और लोगों ने बायकॉट किया है इस पूरे प्रोसेस को। देखिए, यही वजह है कि जो सुबह से हमारे पास जो वीडियोज़ आ रही थी पोलिंग बूथ की, पोलिंग स्टेशंस की, पोलिंग कैंप्स की, उसमें लोगों का रश नहीं था, बल्कि दोपहर के बाद भी लोगों का रश जो महाजिर आबादियाँ हैं, वहाँ पर नहीं था। अलबत्ता जो नॉन उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत फिर भी देखा गया है रश, और इस तरीके से जो टर्न आउट है, वो ज़ाहिर है कि 5 बजे के बाद फ़ौरन पता चल जाएगा कि जी क्या टर्न आउट रहा। लेकिन जो दिन भर हमने जायज़ा लिया है, उसमें टर्नआउट बहुत ही कम रहा है, और खुद जो अब्दुल जब्बार नासिर सीनियर एक जर्नलिस्ट है, कल हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो टर्न आउट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अपीलिंग जो है वो इमरान खान की अपनी शख्सियत है। और वन बाय वन का कहा जा रहा है कि जी अब्दुल हकीम बलोच जो है वो एक नशिस्त जीतने में कामयाब होंगे, और दूसरी नशिस्त जो है वो फिर इमरान खान के हिस्से में आ जाएगी। लेकिन जो मायूस कुन सूरत हाल रही है वो है टर्न आउट। जी हाँ, बहुत ज़्यादा रश देखने में नहीं आया। हसान साबिर हों, खुर्रमशेर ज़मान हों, अली ज़ैदी हों, बिलाल गफ़्फ़ार हों, नैयर रज़ा हों, इन सब ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं वो ये हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन पोलिंग स्टेशंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हावी थी, वहाँ पर उन्होंने दीगर जो कारकुनान थे या पोलिंग एजेंट थे, उनको बाहर निकाल दिया, और पूरे के पूरे ठप्पे लगाए गए हैं। पूरी जो सारी चीज़ें हैं वो उठाकर जो है वो उस डब्बे में डाल दी गई हैं, ताकि जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ से जितवा दिया जाए। जी हाँ, कमेंट्स आ रहे हैं कि 239 में जो है वो बाइकॉट 92% जो है कामयाब रहा है। जी, दावे हैं, और कुछ हकीकत भी ऐसी है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब 6 बजे रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, तो फिर अमली तौर के ऊपर पता चलेगा कि कितने लोगों ने बाइकॉट किया, और क्या टर्नआउट रहा, कहाँ क्या पोजीशन है। बहरहाल एक सीट पर अब्दुल हकीम बलूच, वहाँ पर भी जो सूरत-ए-हाल इसलिए उनकी मज़बूत लग रही है, क्योंकि उनके जितने भी मुखालफिन हैं, खुद पीएसपी भी है, इमरान खान के जो जितने भी सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, लीडर हैं कराची के पीटीआई के, उन सब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने धोस-धांधली ज़बरदस्ती की है, और मार-कुटाई के कुछ चीदा-चीदा वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं, और जो अ, ओवरऑल अगर सिचुएशन में बात की जाए तो पुरअमन रहा है। खुदा ना ख़ास्ता आमतौर पे कराची के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जानी नुकसान भी हो जाता है, लेकिन कराची के अंदर ये बहरहाल बेहतर है कि जी इस तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और लेकिन अगर पेशावर की बात कर लूँ जी, मैं पेशावर का बता देता हूँ कि जो पोलिंग स्टेशन नंबर 4 था, वहाँ पर सुसरबी हुई है। इसी के से जो फैसलाबाद और दीगर जो शहर हैं, वहाँ पर जो मामलात थे, वहाँ पर भी जो है वो पोलिंग सुस्त रवि का शिकार थी। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जी संडे का दिन था, और लोग जो है वो सवेरे जो है वो जल्दी नहीं उठते। लेकिन जो 4 से 5 बजे का टाइम बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, कि लोगों का रश देखने में आया है मुख्तलिफ जो दीगर जो शहर थे मुल्क के, वहाँ पर। लेकिन कराची के अंदर जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बहुत सुस्त रही है। और अगर मैं आपको बता दूँ कि जी अभी क्या पोज़ीशन इस वक़्त है, तो बिलाल गफ्फार जो है वो अस्पताल पहुँचे हैं, और उनकी तरफ से जो है वो एमएलओ करवाया जा रहा है, और वो ये चाहते हैं कि जी जो सलमान मुराद हैं पीटीआई के पीपल्स पार्टी के,
وہ ان کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں جی۔ اچھا، ایس ایس پی عرفان بہادر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں فی الحال کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی، جو کہ بلال غفار کو مارا گیا ہے اور ان پر تشدد ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جی جو جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، یا پھر جو میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ جو ضابطہ اخلاق ہے الیکشن کمیشن کا کہ 6 بجے سے پہلے کوئی بھی چینل جو ہے وہ رزلٹ کو اناؤنس نہیں کرے گا۔ جی ہاں، چونکہ 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اور 1 گھنٹے میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن یا پولنگ بوتھ جہاں پر 1-2 ووٹ آتے ہیں، تو اس میں تو آپ کو پتا ہے ود ان منٹ جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ 6 بجے تک جو ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ اناؤنس نہیں کریں گے کہ کہاں پر کیا صورتحال رہی ہے۔ اب تک جو پاکستان پیپلز پارٹی پر جو سلیم بلوچ ہیں اور سلمان عبداللہ مراد ہیں، ان پر سب سے زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، پی ایس پی کی طرف سے بھی، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی جو خود بلال غفار کے اوپر اٹیک ہوا ہے، انہوں نے جو تھانہ ملیر سٹی کے اندر اپلیکیشن دی ہے مقدمے کی، وہ بھی ان 2 سے 3 شخصیات کے خلاف ہے، اور یہ اپلیکیشن باقاعدہ طور پر تھانے کے اندر درج ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر خاصا تنقید رہی ہے لوگوں کی، ووٹرز کی، کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کے ووٹ موجود نہیں تھے، جیسے وہ پہنچے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے ویسے ہی ووٹ جو ہے وہ کم تھا یہاں پر۔ اچھا جی، جو علی زیدی ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن پر یہ سوالیہ نشان اٹھایا کہ جی جو آج جس قسم کے الیکشن کروائے گئے ہیں وہ ایک مذاق ہے، اور اس سلسلے میں علی زیدی نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی الیکشن کمیشن نے آئی جی سندھ کو ایک لیٹر لکھا ہے جی، اور اس میں یہ کہا ہے کہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ 237 میں کشیدگی ہوئی ہے، لہٰذا آئی جی سندھ جو ہے وہ اس صورتحال کو بہتر بنائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان تمام تر معاملات کو کرے گا۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور پریس ریلیز جاری کی ہے، ملک بھر کے اندر جو یہ 8 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں، اور 3 پنجاب کے اندر صوبائی نشستوں کے اوپر تھے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے ایک پریس ریلیز جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، فواد چودھری، عمر ایوب، فرخ حبیب اور دیگر جو رہنماؤں کی جانب سے ملک بھر کے اندر ہونے والے آج کے الیکشن کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ شفاف انتخابات نہیں تھے، جانبدارانہ رویہ اپنایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان تمام تر دعووں کو پی ٹی آئی کے مسترد کیا اور کہا ہے کہ جی بے بنیاد گمراہ کن حقائق ہیں جو دعوے ہیں پی ٹی آئی کے، اور یہ کہا ہے کہ جی اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہے، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص الیکشن کے عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سختی سے نپٹا جائے گا۔ جی ہاں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جو عمران خان کے تمام تر جو دعوے ہیں اس کو مسترد کیا ہے۔ اچھا جی، گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب نے بھی فوری طور کے اوپر ٹیلی فون کیا ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو، اور یہ کہا ہے کہ جی جہاں پر شکایات ملی ہیں فوری طور پر ان شکایات کو سنا جائے، اور تمام تر جو ایسے ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں جنہوں نے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کریٹ کیا ہے تو اس پر جو ہے فوری طور پر ایکشن لیا جائے۔ اچھا جی، عبدالحکیم بلوچ ہیں، عبدالحکیم بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام عائد کیا ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 123 میں کہ جی 1 گھنٹہ تاخیر سے ہوئی ہے، اور یہاں پی ٹی آئی پر انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہاں پر بدماشی، غنڈہ گردی کی ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں ان پر تشدد بھی کیا ہے، ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیے ہیں۔ اچھا، مجموعی طور کے اوپر جو یہ 8 قومی اسمبلی کی نشستوں پر جو الیکشن تھے اور 3 پنجاب کے اندر صوبائی پر، تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مجموعی طور پر یہ کہا ہے کہ جی ضمنی الیکشن قومی اور صوبائی 16 اکتوبر 2022 کو 11 صوبائی اور قومی حلقوں کے جو الیکشن ہیں وہ پرامن طور پہ ہوئے ہیں۔ آج 3 صوبائی اور 8 قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں پولنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو مرکزی اسلام آباد کے اندر جو کنٹرول روم ہے اس پہ کہا ہے کہ جی اب تک 15 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ جی ہاں، آفیشیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 15 شکایات موصول ہوئی ہیں، اور زیادہ تر شکایات کارکنان کے آپس میں تصادم اور معمولی نوعیت کے جھگڑوں سے متعلق ہیں جن کو فوری طور پر حل کر دیا گیا ہے۔
یہ ایک یہ ایک خوشائن چیز ہے کہ جی اب تک ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ جس میں خدا نخواستہ بہت سیویئر قسم کی کوئی کہ زخمی ہوا ہو یا کوئی ہلاکت ہوئی ہو. یہ ایک چیز ہے، کوئی جیتے یا ہارے، لیکن بہرحال زندگیاں محفوظ رہنی چاہیے. یہ زندگیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں، اپنی اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 239 میں بائیکاٹ کی فضا بہت زیادہ رہی ہے، چونکہ اب جو پولنگ کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے ملک بھر کے اندر، نہ صرف کراچی میں، پورے ملک بھر کے اندر. اور اب رزلٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور یہ رزلٹ کا وقت جو ہے 6 بجے شروع ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی 6 بجے سے پہلے کسی بھی صورت میں میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ اس کو ریلیز نہیں کریں. یہ ضابطہ اخلاق ہے. 5 سے 6 بجے کا رزلٹ وہ ٹائم ہے جو کہ وقفہ ہے کھانے پینے کا، جو کہ پولنگ ایجنٹ تھے یا جو پولنگ کا عملہ تھا اس کے لیے. تو 6 بجے آپ کے پاس حاضر ہوں گا، اور آپ کو جو بھی سچویشن رہی ہے آج کی دن بھر کی اور جو ریزلٹس ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جی فوری جی ہاں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو سسٹم ہے اس میں ایکسس کر کے یہ انفارمیشن آپ کو دوں گا. جیسے کہ کراچی میں 2 اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر بھی یہ صورتحال تھی کہ ٹیلی ویژن سے پہلے آپ کو براہ راست الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رزلٹ فراہم کروں گا. تو 6 بجے تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.